اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، سفر جاری ہے۔ عشاء کے وقت مر الزہران کی بستی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، وہاں شب بسر کرنے کے لیے قیام کا حکم ملا، اور یہ مر الزہران جو ہے یہ مکے سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ فرمان آپ نے جاری کیا کہ ہر شخص اپنے پڑاؤ میں آگ جلائے، تو فوراً تعمیل کی گئی اور 10,000 چولہے روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھیں نا، 10,000 اگر آگ کے علاوہ کہیں جل رہے ہوں تو کتنی زیادہ آگ نظر آئے گی۔ اور یہ اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے فرمایا کہ اب ہم مکے کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اب مکے والے اگر مکے سے نکل کر اس آگ کو دیکھیں تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمت ہار دیں۔ تو ساری کی ساری جو وادی تھی وہ جگمگ کرنے لگی۔ رات کو لشکر اسلام کی نگہداشت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ مدینہ طیبہ سے لشکر اسلام کو عازم سفر ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن کفار مکہ کو ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، اور وہ تو محض بے خبر تھے۔ وہ ہر رات نکلتے، مکے کے ارد گرد چکر لگاتے کہ کہیں حضور تو نہیں آ گئے، اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ حضور مکے کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے اور پھر ان کو خبر ہوگی۔ اچھا، کفار مکہ کو یہ کھٹکا ضرور لگا رہتا تھا کہ حضور ان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن کب ہوں گے، کن حالات میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس تعداد میں آئیں گے، کس جگہ سے آئیں گے، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو مقرر کیا گیا تھا، تو ابو سفیان جو ہے ہر رات اس مشن پر روانہ ہوتے اور محل مکہ کو آ کر کہتے کہ نہیں، ابھی تو حضور کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو اب ابو سفیان کو جب اس مشن پر روانہ کیا گیا تو اہل مکہ نے اس کو کہا کہ اگر اس کی ملاقات حضور سے ہو جائے تو وہ حضور سے ان سب کے لیے امان کی درخواست کرے۔ تو چنانچہ ابو سفیان، حکیم ابن حزام، یہ دونوں نکلے، اور راستے میں ان کی ملاقات بدیل ابن ورقہ سے ہو گئی، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جب فتح مکہ کے اسباب پیدا ہوئے تھے تو بدیل ابن ورقہ یہ خزاعی تھے اور مکے میں آباد تھے، تو ان کا جان پہچان تو تھی مکے والوں سے، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی انہیں ساتھ لے لیا تاکہ ایک سے بھلے دو سے بھلے تین، تو سب مل کر لشکر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے نکلے۔ جب یہ لوگ مر الزہران کے قریب اراک نامی بستی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے ہر خیمے کے سامنے آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ تو انہوں نے گھوڑوں کو ہنہناتے اور اونٹوں کو بلبلاتے سنا تو ان پر شدت خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ بدیل نے ان کی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے کہا، یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے آگ جلائی ہے۔ ابو سفیان نے بولا، مجھے پتہ ہے بنو خزاعہ کی تعداد کتنی ہے، مجھے نہ بتاؤ بنو خزاعہ، اتنے بڑے نہیں ہیں بنو خزاعہ کہ اتنی زیادہ آگ جلائیں۔ اچھا، امام بہقی نے امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے آقا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم حضور کی معیت میں مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مکے سے ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی، جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، اہل مکہ کی قوت اب دم توڑ چکی ہے، وہ اب اپنا دودھ پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی رشتہ داریوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اگر تمہاری ملاقات ابو سفیان سے ہو تو اسے قتل نہ کرنا۔ اچھا، امام طبرانی ابو یعلا سے روایت ہے کہ ابو یعلا نے کہا کہ مر الزہران کے قصبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا، ابو سفیان اراک کی بستی میں جاؤ اور اس کو گرفتار کر لو۔ تو چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر لے آئے۔ ابن عقبہ جو مشہور سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تینوں یعنی ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل یہ سب اراک کی بستی میں تھے۔ تو حضور کے جو جوان تھے وہ وہاں گئے اور چپکے سے ان کے اونٹوں کی نکیلیں پکڑ لیں۔ انہوں نے ہڑبڑا کر پوچھا کہ من انتم، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے حیرت ہو کر کہنے لگا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے گھر آ جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو؟ تو سبل الہدا میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، ابن عقبہ نے بھی اس کو اپنی مشہور سیرت میں لکھا ہے۔ بہرحال ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات اسلام کے انصاری رضاکاروں نے عراق کے مودے سے ان تینوں قریشیوں کو گرفتار کیا تھا، اس رات لشکر اسلام پر پہرے کی ڈیوٹی حضرت عمر کی تھی۔ اسلام کے مجاہد انہیں پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم مکے کے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صبح تک انہیں اپنی حراست میں رکھو۔ صبح سویرے جب یہ رضاکار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو حضور کے پاس لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی اور انہوں نے آپ سے پناہ مانگی۔ اچھا، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب یہ لوگ ان تینوں کو پکڑ کے حضرت عمر کے پاس لائے تو کہنے لگے ہم مکے سے کچھ قریشی پکڑ کے لائے ہیں۔ تو حضرت عمر ہنستے ہوئے کہنے لگے ارے ابو سفیان کو پکڑ لاتے تو کوئی بڑی بات بھی تھی۔ انہوں نے کہا ابو سفیان ہی کو لائے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو پھر پکڑ کے رکھو، اس کو پھر حضور کی خدمت میں لے کے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند واقعات علماء نے یوں بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے ان چیزوں کو دیکھیں نا، جب راوی ہوتے ہیں وہ مختلف واقعات کو جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ ان کو روایت کرتے ہیں، اور پھر بعد والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں موافقت پیدا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے اور ان کو راستے میں یہ تینوں مل گئے۔ اب اس کی ڈیٹیل علماء نے بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ مکے سے نکلا اور راستے میں اس کو حکیم ابن حزام اور بدیل مل گئے، تو ان کو لے کر یہ چلا۔ جب چلا اور دیکھا کہ اتنی بڑی آگ جل رہی ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں آگ جل رہی ہے، تو کہنے لگا میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا تھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفے کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ تو ادھر بدیل ابن ورقہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ بنی خزاعہ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آگ بھڑکا رکھی ہے۔ ابھی ابو سفیان نے کہا کہ خزاعہ کے پاس اتنا بڑا لشکر اور اتنے آدمی کہاں ہیں کہ وہ اتنی آگ لگا سکیں؟ میں جانتا ہوں خزاعہ کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پہ سوار تھے، وہ آگے نکلے تو ان کو یہ کچھ آوازیں کان میں پڑیں۔ جب انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو پہچان گیا، اندھیرا ہے، نظر تو کوئی نہیں آتا، تو انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو پہچان لی۔ اور ابو سفیان جو ہے وہ حضرت عباس کے دوست اور ہم نشین تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت ابو سفیان کو کہا کہ ابو حنزلہ تم؟ اس نے کہا ابو الفضل تم کہاں؟ انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم کہاں؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ رسول اللہ ایسا زبردست لشکر لے کر تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی فرار کا راستہ باقی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عباس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوئے۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان گھبرا گئے اور کہنے لگے اب قریش کا کیا ہوگا؟ خدا کی قسم تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، کوئی تدبیر تو بتاؤ۔ تو اب علماء اس کے اندر موافقت یوں پیدا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، وہ ابو سفیان کو اور حکیم ابن حزام کو اور بدیل ابن ورقہ کو پکڑ کر لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ حضرت عمر نے کہا ان کو ٹھہرائے رکھو، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ چلے گئے وہاں سے۔ پھر اس کے بعد اب یہ تینوں باتیں کرنے لگے، تو پھر اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے جب ان کی باتیں سنی تو ان پہ وضاحت کی کہ یہ لشکر حضور کا ہے اور یہ لشکر یہاں پر صرف اسی لیے آیا ہے کہ مکے پر حملہ کرے۔ اس کے بعد بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر سے ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آگے جب یہ چلے تو چونکہ حضرت عباس حضور کے خچر پہ سوار تھے، تو جہاں جہاں حضرت عباس ان لوگوں کو لے کے گزرتے تو فوجی پہچان جاتے اور ان کو جانے دیتے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت عمر نے جب ان کو ٹھہرانے کے لیے کہا نا، تو پھر یہ ان کو وہاں اس مقام سے لے کے چلے، اور جہاں جہاں سے گزرتے وہاں سے پھر فوجی ہٹتے رہتے۔ جب ان کی گزر حضرت عمر فاروق کے پاس سے ہوئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا فوجیوں کو کہ ان کو ٹھہرا کے رکھو،
تو آخر جب یہ حضرت عمر فاروق نے جہاں آگ جلا رکھی تھی وہاں سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ کون ہے؟ تو ساتھ ہی وہ اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب انہوں نے خچر پر پیچھے ابو سفیان کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے خدا کا دشمن ابو سفیان، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بغیر کسی معاہدے اور قول و قرار کے تجھے گرفتار کرا دیا ہے۔ تو اب وہ جانتے ہیں کہ یہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی طرف روانہ ہوئے حضرت عمر کہ اب میں اللہ کے رسول سے فوراً اجازت لیتا ہوں کہ اس کو تو میں یہیں اڑا دوں نا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا تو جلدی سے خچر کو ایڑ لگائی اور ان سے آگے نکل گیا، اور حضور کے خیمے میں ان سے پہلے پہنچ کر جلدی سے خچر سے اترا۔ پھر جیسے ہی اللہ کے رسول کے خیمے میں داخل ہوا میرے پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی داخل ہوئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے بغیر کسی معاہدے اور قول و قرار کے ہمیں قابو دیا ہے، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اسی وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو پناہ اور امان دے چکا ہوں۔ غالباً حضرت عباس اور حضرت عمر فاروق کو حضور کے اس ارشاد کا علم نہیں تھا جو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یہاں تمہیں کچھ مشرکین ملیں گے، ان میں ابو سفیان بھی ہو تو اسے قتل مت کرنا۔ وہ تو آپ نے حضرت ابو بکر سے بھی فرمایا تھا اور ان چند لوگوں سے فرمایا تھا جنہیں بھیجا تھا، تو ان کو تو اس بارے میں علم تھا نہیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول کے میں بالکل قریب بیٹھا اور آپ کے سر مبارک پکڑ کر کہنے لگا خدا کی قسم آج رات میرے کوئی شخص اس کے بچاؤ کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے تیار کھڑے ہیں کہ ابھی اگر حضور حکم دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، بس حضور اشارہ کرے۔ آخر میں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ذرا صبر کرو۔ کس نے؟ حضرت عباس نے۔ حضرت عباس نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ذرا صبر کرو، خدا کی قسم اگر ابو سفیان بنی عدی ابن کعب یعنی تمہارے خاندان سے ہوتا، کیونکہ حضرت عمر بنو عدی سے تھے نا، کیونکہ اگر یہ تمہارے خاندان سے ہوتا تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ میں جانتے ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ بنی عبد مناف میں سے ہیں، اس لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب حضرت عباس نے اپنی رشتہ داری ابو سفیان کے ساتھ جوڑی تو ادھر حضور کی رشتہ داری بھی جوڑ دی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر نرمی فرمائے۔ یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں اس کو جوڑ دیا نا۔ جب بنی عبد مناف کہہ دیا تو ادھر حضور سے جڑ گیا، کیونکہ بنی عبد مناف پر ہی تو جا کر یہ ملتے تھے ابو سفیان کا خاندان اور حضور کا خاندان، کیونکہ حضور بنو ہاشم سے ہیں اور وہ بنی عبد الشمس سے ہیں، ہاشم اور عبد الشمس بھائی ہیں، اور جا کر ان کا کامن باپ ہے عبد مناف، تو انہوں نے ڈائریکٹ عبد مناف کا جو ہے نام لے لیا، اور عبد مناف سے پھر کئی پیڑھی اوپر جا کے پھر حضرت عمر کا تعلق حضور سے ملتا ہے بنو عدی کا، تو انہوں نے وہاں لا کے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو عباس، خدا کی قسم جس دن تم مسلمان ہوئے تمہارا اسلام میرے نزدیک اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ عزیز تھا۔ میرا باپ بھی اگر مسلمان ہو جاتا تو بھی تمہارا ایمان لانا مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایمان لانا اللہ کے رسول کو میرے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تمہارا ایمان لانا اللہ کے رسول کو میرے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تمہارا ایمان لانا مجھے میرے باپ کے ایمان لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ میں خاندانی کوئی جنگ لڑ رہا ہوں۔ حضرت عباس کا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضور نرمی فرمائے، تو اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کا جواب دے دیا تاکہ کوئی بعد میں غلط فہمی نہ رہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ ایسا کرو عباس، تم ان کو اپنے خیمے پر لے جاؤ، پھر صبح بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ابو سفیان کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی کے ساتھ نماز کے لیے دوڑنے لگے، تو ابو سفیان نے جب دیکھا نا کہ لشکر میں اتنی ہما ہمی پھیل گئی ہے تو گھبرا گیا، اور حضرت عباس سے پوچھنے لگا کہ ابو الفضل کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا میرے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا تم فکر نہ کرو، یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سمجھایا، تو پھر ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے، حضور لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے چہروں پہ اور ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں۔
پھر انہوں نے دیکھا کہ حضور کی اتباع میں وہ رکوع کرتے ہیں، پھر وہ سجود کرتے ہیں۔ آخر ابو سفیان نے عباس سے کہا کہ عباس، محمد جو بھی حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا ہاں، اگر حضور ان لوگوں کو کھانے پینے سے بھی روک دیں تو یہ اس حکم پر بھی عمل کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرائے فارس اور نہ قیصر روم اور نہ ہی بنی اسفر کا کوئی بادشاہ ایسا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عباس سے کہا کہ محمد سے اپنی قوم یعنی قریش کے متعلق بات کرو کہ آیا ان کے لیے ان کے پاس معافی کا کوئی کوشہ ہے۔ چنانچہ حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا ابو سفیان، افسوس ہے، کیا تمہارے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس بات کے بعد ابو سفیان نے جو بات کہی، اب اس میں علماء میں ذرا اختلاف ہے کہ اب ابو سفیان نے کیا اسلام ابھی قبول کر لیا یا ابو سفیان نے کوئی گول مول بات کی اور اسلام بعد میں قبول کیا۔ اس ضمن میں کئی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ حقیقت میں بے انتہا شریف و معزز اور رشتہ داروں کی خیر گیری کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا شریک ہوتا تو یقیناً آج ہمارے کام آتا اور میں اس سے مدد مانگتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم پر افسوس ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو۔ ابو سفیان نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا کی قسم بات یہی ہے، مگر میرے دل میں ابھی تک اس بارے میں کچھ تردد اور ہچکچاہٹ ہے۔ زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ذرا ایک گول مول سی بات کرتی۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عباس نے جب ان کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل کو میں نے پناہ دی ہے، اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں لے آؤ۔ ہم خدمت اقدس میں حاضر رہے اور حضور ان سے حالات دریافت فرماتے رہے۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہا مگر محمد الرسول اللہ نہ کہا۔ حضور نے فرمایا جب تک میری رسالت پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے۔ تو بدیل اور حکیم ابن حزام نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن ابو سفیان نے غور و فکر کرنے کی مہلت طلب کی۔ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اسے لے جاؤ، پھر لے آنا۔ تو اب اس بات میں اب دیکھیں نا، آپ ساری چیزیں اگر جمع کریں نا، ساری روایتیں، ایک میں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا، ایک میں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، اب اس کو جمع کریں تو یہی ہے کہ پہلے انہوں نے تردد کیا کہ ہم نہیں کہتے محمد رسول اللہ، پھر حضور نے کہا تو ان میں سے دو نے کہہ دیا اور ایک نے پھر بھی تردد کیا۔ تو کہیں صرف ابو سفیان کی بات ہے، کہیں تینوں کی بات ہے، کہیں ان کی بات ہے جو ایمان لے آئے۔ تو اسی لیے جب آپ کئی روایتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کو ہمیں جمع کرنا ہوتا ہے تاکہ بات واضح ہو، کیونکہ معاذ اللہ آپس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، اتفاق ہوتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ راوی نے کیا بات سنی، کتنی بات سنی، کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہے، کن کی بات کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کوئی اس قسم کے مسائل ہوں، کوئی سوالات ہوں تو پھر ہم ان سے دریافت کریں کہ آیا حضرت یہ حدیث میں، یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں اور اس حدیث میں، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت مختصر ہوتی ہے، ایک روایت طویل ہوتی ہے، ایک میں ایک ڈیٹیل آتی ہے، ایک میں دوسری ڈیٹیل آتی ہے۔ بعض علماء نے جو ہے ایک طویل روایت بھی بیان کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان کو فرمایا کہ ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ لا الہ الا اللہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی شان عفو و درگزر کتنی عظیم ہے، اگر اللہ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس سے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ اور کوئی خدا نہیں سوائے اللہ عز و جل کے۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتا رہا اور آپ اپنے خدا سے مدد مانگتے رہے۔ بخدا جب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا ہمیشہ فتح آپ ہی کے حصے میں آئی۔ اگر میرا خدا سچا ہوتا تو میں آپ پر غالب آتا،
اس سے یہ حقیقت مجھ پر روشن اور واضح ہو گئی ہے کہ وہ سچا خدا ہے جو آپ کا معبود ہے۔ اس کو امتاع الاسماع میں اور دیگر کتب سیرت میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کیا ابھی یہ حقیقت تم پر آشکار نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی عفو درگزر کی شان کتنی بلند ہے، ابھی میرے دل میں اس بارے میں کچھ شک ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا تیرا کھانا خراب ہو، اسلام قبول کر ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے ڈر کے پڑھ تو لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، اس نے ابھی نہیں پڑھا۔ تو بہرحال ابو سفیان کے ابھی اسلام لانے میں تردد ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر اتفاق ہے سب میں کہ ابو سفیان جو ہے وہ پھر اسلام لے آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے ابو سفیان اور حکیم ابن حزام نے شکوہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانتے۔ یعنی حکیم ابن حزام جو ہے نا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پھوپھی ہوتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا ہیں، اور پھر یہ ابو سفیان جو ہے ان کی قرابت داری تو حضور سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں مدینے والے، آپ کے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں جانتے، عجیب اوباش قسم کے لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، حدیبیہ کا وعدہ تم نے توڑا تھا جو میرے رشتہ دار بنے پھرتے ہو، بنی کعب پر تم نے زیادتی کی تھی جو میرے رشتہ دار بنے پھرتے ہو، حرم کی حدود میں تم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا جو میرے رشتہ دار بنے پھرتے ہو، ان لوگوں نے تو میری تصدیق کی جب تم نے مجھے جھٹلایا، میرے رشتہ دار بنے پھرتے ہو، اب رشتہ داری کا دعویٰ کرتے ہو۔ ادھر کہاں گئی تھی تمہاری رشتہ داریاں جب تم حدیبیہ کا وعدہ توڑ رہے تھے؟ تم حدود حرم میں لوگوں کو مار رہے تھے، تم مجھے جھٹلا رہے تھے، تم بنی کعب پہ زیادتی کر رہے تھے۔ تو دونوں نے تسلیم کیا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہی لشکر کشی آپ بنو حوازن کے خلاف کرتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ وہ تو آپ کے جانی دشمن بھی تھے اور رشتہ دار بھی نہ تھے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ دونوں پر مجھے فتح عطا فرمائے گا، مکہ فتح ہوگا اور بنو حوازن بھی سر تسلیم خم کر دیں گے۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور جانتے ہیں کہ ابو سفیان نام و نمود اور شہرت کو بہت پسند کرتا ہے، آپ ایسی چیز ارشاد فرمائیے جس پر وہ فخر کر سکے۔ تو ابن ابی شیبہ نے کہا کہ یہ تجویز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تھی۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ میرا تو بڑا چھوٹا سا گھر پڑے گا مکے والوں کو۔ تو حضور نے فرمایا جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کا گھر مکے کے اونچے علاقے میں تھا اور حکیم کا گھر مکے کے نشیب میں تھا، یعنی نچلے علاقوں میں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کی کہ مسجد میں بھی بہت چند لوگ سما سکیں گے۔ رحمت عالم نے عفو عام کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہذہ واسعۃ، اس اعلان میں بڑی وسعت ہے۔ اس کو سبل الہدا میں بیان کیا گیا، اور پھر بخاری اور مسلم میں تو باضابطہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس ضمن میں باب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم میرے سامنے پڑھی ہیں، اب دونوں میں کئی روایتیں موجود ہیں اور مختلف طرق سے انہوں نے یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ خواہ آپ امام بخاری کی بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ امام مسلم کی مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں، کثرت کے ساتھ اس میں مکے کے فتح ہونے کا بیان ہے، اور ایک نہیں کئی حدیثیں آئی ہیں اور مختلف اسناد کے ساتھ اور مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ بعض باتیں اختصاراً ہیں جو یہاں میں نے آپ سے ڈیٹیل میں بیان کی ہیں، اور بعض باتیں جو ہیں اس میں دوسرے طریقے پہ ڈیٹیل سے آئی ہیں، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ایک روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو ایک حدیث کے تو وہ راوی ہیں، اور اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کس ڈائریکشن سے کون مکے میں داخل ہوا. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے، جب یہ مسلمان مکے میں داخل ہوئے. ابھی تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں جو کہا، مکے کی امان کے بارے میں جو کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے. ومن القى السلاح فهو آمن، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی امان ہے. ومن اغلق بابه فهو آمن، اور جس نے جو ہے اپنے اپنے گھر کے کواڑ دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، اس کو بھی امان ہے. یعنی کہ جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا، چاہے راہ چل رہا ہو لیکن اسلحہ نہیں اٹھاتا، اس کو امان ہے. اور جو اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائے کہ ہم تو، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں لڑنا، اس کو بھی امان ہے. جو پھر ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، حکیم ابن حزام کے گھر میں چلا جائے، کعبۃ اللہ میں چلا جائے، ان سب کو امان ہے. تو ایک واسع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کا فیصلہ دے دیا. تو اس کو مختلف حدیثوں میں، مختلف روایتوں میں یوں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اس لیے کئی روایتوں کو سامنے رکھ کر جب بات یکجا کی گئی ہے تو پھر ساری باتیں جمع کر دی گئیں کہ کس کس زاویے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی. اچھا، بعض علماء نے مثال کے طور پہ عبد ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی بھی بہت مشہور کتاب ہے. بہرحال عبد ابن حمید نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور پھر یہ لات و عزا کا میں کیا کروں گا؟ میں تو ان کی اتنی پرستش کرتا ہوں اور ان کی اتنی آؤ بھگت کرتا ہوں، ان پہ اتنے نذرانے چڑھاتا ہوں، ان کی اتنی نیاز مندی کرتا ہوں، پھر میں ان کا کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر فاروق وہیں کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی زبان سے نکل گیا کہ سن، تو ایسا کیا کر کہ ان پہ جا کر پاخانہ کر دے. تو اب حضرت عمر جلالی آدمی تھے کہ بھی ایک بت ہے، ایک بیکار چیز ہے، اس کا کیا کام ہے؟ یعنی اس کام کے لیے بھی نہیں ہے شاید وہ، جس کام کا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو جا کر پھر اس پہ فارغ ہو جا. تو ابو سفیان نے جب یہ سنا تو بگڑ گئے، کہا عمر تیرا برا ہو، تم بڑے گندے آدمی ہو، مجھے تم میرے چچا کے بیٹے سے بات کرنے دو. تو بہرحال انہوں نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے. اچھا، ایک آدمی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا امیہ ابن ابی صلت. ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ طائف میں رہا کرتے تھے اور ان کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ یہ نبی، اور یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ میں جو ہوں وہ نبی ہوں اور میں ظاہر ہوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن جب ان کی نبوت جو کہتے پھرتے تھے اس کی عمر گزر گئی تو پھر یہ ڈھونڈنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں میرا خیال ہے عتبہ جو ہے یہ نبی ہوگا. جب عتبہ بھی 40 کی عمر سے گزر گیا، اس پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو کہنے لگے او معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور نبی ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گیا، راستے میں میرا گزر امیہ ابن ابی صلت کے پاس سے ہوا تو میں نے مذاق اڑانے کے انداز سے کہا امیہ وہ نبی ظاہر ہو گیا ہے جس کی صفات تم ہمیں بتایا کرتے تھے. امیہ نے کہا وہ یقیناً سچا نبی ہے، اس کی اطاعت قبول کر لو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم خود کیوں نہیں اس کی اطاعت قبول کر لیتے، ہمیں کہتے ہو اس کی اطاعت قبول کرنے کو؟ تو امیہ نے کہا بھائی میں تو صرف اس لیے ان کی اطاعت قبول نہیں کرتا کیونکہ مجھے تو بنی ثقیف کی لڑکیوں سے شرم آتی ہے. میں تو ساری زندگی ان سے کہا ہے میں نبی ہوں، میرا مذاق اڑائیں گی وہ، اور اب یہ دیکھیں گی کہ میں خود کسی ایک لڑکے نبی کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی تو کافی عمر ہو گئی تھی اس وقت. تو اس کے بعد امیہ نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان دیکھو میری بات سنو، تم اس نبی کی مخالفت نہ کرنا، اس کی بات ماننا، کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں ایک بکری کی طرح رسیوں سے باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ پھر وہ جیسا چاہے تمہارے ساتھ فیصلہ کرے. تو اس روایت کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں بیان کیا ہے. اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو امیہ ابن ابی صلت تھا نا، اس کو کبھی کبھی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ آتی تھی. آتی ہیں کچھ لوگوں کو، اللہ کرم کرتے ہیں.
تو ایک دفعہ یہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرا جس پر ایک عورت سوار تھی، اور وہ اونٹ بار بار اپنی گردن اس عورت کی طرف گھما کر بلبلاتا تھا۔ تو امیہ نے دیکھ کر کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو جس کجاوے پہ بیٹھی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے، جو تجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے سے دور کر۔ تو لوگوں نے فوراً اس عورت کو اونٹ پر سے اتارا تو دیکھا کہ اس کا جو کجاوا تھا نا، جس پہ بیٹھتے ہیں اونٹ پہ رکھ کر، اس کے نیچے ایک گانٹھ پڑی ہوئی تھی جو اس اونٹ کی کمر میں چبھ رہی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کو ہٹایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ حکیم ابن حزام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ لائے ہیں جو آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانتے۔ تو یہ جملہ میں نے جو آپ سے عرض کیا نا پہلے، یہ حکیم ابن حزام کا جملہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کے جواب میں کہا، وہ لوگ یعنی قریشی کہیں زیادہ ظالم اور دغاباز ہیں، یعنی جن رشتہ داریوں کا تم مجھے نسبت دے رہے ہو اور جن لوگوں کو تم برا کہہ رہے ہو جو انصار ہیں، تو سن لو، قریشی تو مجھ سے پہ کہیں زیادہ ظالم اور دغاباز ہیں۔ انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا جو میں نے ان سے کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہ کیا، اور اس کے علاوہ بنی کعب یعنی بنی خزاعہ پہ چڑھائی کر دی۔ تو بدیل ابن ورقہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام سے یہ بات کہی، تو ان کا تو قبیلہ تھا نا بنی خزاعہ، فوراً کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حکیم ابن حزام اور ابو سفیان حضور کی خدمت میں تھے۔ حکیم ابن حزام نے اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر بات کی۔ حضور نے جب جواب دیا تو بدیل ابن ورقہ نے کہا، حضور آپ سچ کہتے ہیں، ان لوگوں نے واقعی ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ خدا کی قسم، اگر قریش کے لوگ ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان نہ آتے تو ہمیں وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس پر حکیم ابن حزام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ اپنی تیاریاں اور جنگی تدبیریں بنی حوازن کے خلاف استعمال کریں گے، کیونکہ وہ رشتہ داری کے لحاظ سے بھی آپ سے دور ہیں اور آپ کے بدترین دشمن ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور ہمارے امان، جان اور مال کو امان دیں، جان بخشی کریں۔ اگر قریش کے لوگ جو ہیں وہ آج ختم ہو جائیں گے، پھر برباد ہو جائیں گے، پھر تو ان کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے اس نے پھر کرنی شروع کی، اور اس کو بھی امام مسلم نے ایک روایت میں جمع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبیدت خضراء قریش لا قریش بعد اليوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا جتھا ہٹ گیا، اب آج سے قریش نہ رہے، یعنی اب اتنی طاقت کے ساتھ اب قریش پر آپ حملہ کریں گے تو قریش تو ختم ہو جائے گی، قریش کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوگا، قریش تو مٹ جائے گی۔ تو اب اس نے جب یہ بات کی تو پھر اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ان پہ رحم فرمائیں۔ حضرت عباس نے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو تعظیم دیں۔ تو پھر آپ نے وہ حکم دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پہنچ گیا، جو مسجد حرام میں پہنچ گیا، جس نے ہتھیار ڈال دیے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوا، سب کو امان، سب کو امان، سب کو امان۔ اچھا، اس تفصیل سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حکیم ابن حزام جو ہے نا، وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسلام پر قائم رہے۔ یہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں قریش کے بلند مرتبہ لوگوں میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے، اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حج کیا تو عرفات کے میدان میں 100 نوجوان ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، جن کے گلوں میں چاندی کے طوق پڑھے تھے، اور ان پر یہ عبارت نقش تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکیم ابن حزام نے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ پھر یہاں انہوں نے 100 جانور ذبح کیے۔ اس کے علاوہ بعض علماء یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ردیحہ کو ایک پرچم تیار کر کے عنایت فرمایا۔ یہ ابو ردیحہ یہ وہی ہیں جن کو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ ساتھ ہی حضور نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص ابو ردیحہ کے جھنڈے تلے آ جائے گا اس کو امان ہے۔
تو یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب ابو سفیان نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے اور مسجد حرام بھی اتنی کشادہ نہیں اور ان تمام چیزوں میں لوگ نہیں آ سکتے، تو چنانچہ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے بھی آ جائے اس کو بھی جو ہے وہ امان ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں اس میں بہت گنجائش ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان بدیل ابن ورقہ اور حکیم ابن حزام کو روک لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جب یہ لشکر جرار 10,000 آدمیوں کا گزرے تو ابو سفیان اس کو دیکھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو وادی کے تنگ حصے میں روک لیا جائے تاکہ جب تک اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اسے اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور ابو سفیان کے سامنے سے تمام قبائل گزرتے رہے، ان کے سامنے سے جو قبیلہ بھی گزرتا وہ یہاں پہنچ کر 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ ابو سفیان اس قبیلے کو دیکھ کر پوچھتے کہ عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس کہیں میں بتلاتا کہ یہ بنو سلیم ہیں۔ ابو سفیان کہتے کہ مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ سب سے پہلے جو قبیلہ وہاں سے گزرا تھا وہ بنو سلیم کا تھا اور اس میں حضرت خالد ابن ولید بھی تھے۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا یہ بنی مزنیہ کے لوگ ہیں۔ وہ مجھے کہتے بنی مزنیہ سے میرا کیا واسطہ؟ اور اس کے بعد اور قبائل گزرتے رہے، جو قبیلہ گزرتا میں اس کے نام بیان کرتا۔ ابو سفیان کہتے کہ مجھے ان سے کیا واسطہ؟ بعض علماء نے ان قبائل کے گزرنے کی ترتیب تفصیل سے بیان کی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔